ہمارے گھر کے حالات دگرگوں تھے۔ تعلیم سے فارغ ہوئی تو ملازمت کی تلاش شروع کر دی۔ کچھ تقاضوں کے بعد ایک اسکول میں بطور ٹیچر ملازمت مل گئی۔ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، میں نے برے حالات میں کنارے کا سانپ پکڑ لیا۔ ایم اے پاس کرنے کے بعد ایک پرائمری اسکول میں ٹیچر لگی، وہ بھی بہت قلیل تنخواہ پر۔ پھر بھی رب کا شکر بجا لائی کہ چلو کچھ پیسے تو ہاتھ آ ہی جائیں گے۔ ابو کی پینشن کے ساتھ گھر کے راشن میں اپنا حصہ ڈال لوں گی۔ اسکول کی ڈیوٹی کے بعد محلے کے بچوں کو بھی ٹیوشن پڑھانے لگی۔ اس سے کچھ اضافی آمدنی ہوتی تو چھوٹے بھائی کی اسکول کی فیس ادا ہو جاتی۔ ایک روز میری ایک شاگردہ راحیلہ جو گھر پر ٹیوشن پڑھنے آئی تھی، اس نے کہا، مس کیا آپ میری ایک سہیلی کو پڑھا دیں گی؟ ہاں کیوں نہیں، کل اسے اپنے ساتھ لے آنا۔ مس وہ امیر لوگ ہیں، وہ باپ کی میں نے کہا ہے کہ کوئی ایسی ٹیچر ڈھونڈ کر دو جو گھر پر پڑھانے آ سکے۔ بچی کو ہم کسی کے گھر ٹیوشن کے لیے نہیں بھیج سکتے۔ اس لڑکی کا گھر یہاں سے کتنی دور ہے؟ کچھ دور ہے مگر پیدل کا راستہ نہیں ہے۔ ان سے کہوں سواری کا انتظام کر دیں تو میں پڑھا دوں گی۔ اگلے روز رحیلہ نے بتایا کہ باپ کی امی کہتی ہیں وہ سواری کا انتظام کر دیں گی۔ ان کی امی کی گاڑی آپ کو گھر لے جائے گی اور چھوڑ بھی جائے گی، اور جو فیس آپ کہیں گی وہ دے گی۔ ٹھیک ہے، ان کو بتا دینا کہ وہ مجھے شام 5 بجے لینے آ جائیں، میں 1.5 گھنٹہ پڑھا دوں گی۔ وہ ٹیوشن فیس بھی میں نے ان کو بتا دی۔ اگلے روز باپ کی امی ڈرائیور کے ساتھ آ گئیں۔ وہ ایک اچھی اور ملنسار خاتون تھیں۔ بچی بھی ان کے ساتھ آئی تھی۔ ان کا گھر 20 منٹ کی ڈرائیو پر تھا، لہٰذا میں نے رباب کو ٹیوشن دینا قبول کر لیا۔ ان کا بنگلہ شہر کے ایک نہایت عمدہ علاقے میں تھا، جس کو نہایت خوبصورتی سے سنوارا گیا تھا۔ دبیز نرم خوش رنگ قیمتی قالین، فانوس سے مزین چھتیں۔ مجھے ملازمہ نے ایک کمرے میں بٹھایا جو مشرقی طرز پر آراستہ تھا۔ یہ رباب کی امی کا کمرہ تھا۔ انہوں نے روایتی طریقے سے قالین بچھا کر اس پر خوش رنگ گاؤ تکیے رکھے ہوئے تھے۔ اس کمرے میں ٹیک لگا کر ٹانگیں پسار کر بھی بیٹھ سکتے تھے۔ میز کرسیوں کا تکلف نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد خاتون قیمتی زیورات پہنے سفید ساڑی میں ملبوس تشریف لائیں۔ ہمارے گھر تو وہ سادہ لباس میں آئی تھیں۔ آج شام شاید ان کو کہیں تقریب میں جانا تھا، مگر رباب نہیں جا رہی تھی کیونکہ اسے مجھ سے پڑھنا تھا۔ وہ ایک سلجھی ہوئی اور خوبصورت لڑکی تھی۔ پہلی نظر میں ہی وہ مجھے اچھی لگی۔ اب میں روز شام کو مقررہ وقت پر اسے پڑھانے کو جانے لگی۔ پہلے میری خاطر تواضع کی جاتی، پھر پڑھائی شروع ہوتی۔ جلد ہی میں نے یہ جان لیا کہ یہ لڑکی نہ صرف سنجیدہ مزاج ہے بلکہ دوسروں کا خیال کرنے والی، باادب اور بے حد حساس بھی ہے۔ وہ ایسی شاگردہ تھی جس کا مجھے خاص خیال رکھنا پڑتا تھا، اور وہ بھی میرا خاص خیال رکھتی۔ اپنے والدین کے واحد چشم چراغ کے والد باعث محض میٹرک پاس تھے، جبکہ ماں نے BA کیا تھا۔ رشتہ دار ہونے کی وجہ سے رباب کی والدہ کا رشتہ ان کے چچا زاج یعنی رباب کے ابو سے ہو گیا تھا۔ تعلیم اور ذہنی سوچ کے لحاظ سے دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق تھا۔ رباب کے والد کو اپنے باپ دادا سے ورثے میں بہت سی زمین جائیداد اور چلتا ہوا کاروبار ملا تو دولت ان کے گھر کی باندھی بن کر رہنے لگی۔ اس کے والد موسیقی کے دلدادہ تھے۔ گھر میں جھولا پڑا ہوا تھا اور بے شمار ریکارڈ رکھے تھے۔ ان دنوں VCR وغیرہ نہیں تھے۔ رباب کی امی ہلکے رنگ کے نفیس اور خوبصورت لباس سے بے تن کرتی۔ شوہر کی گاڑی علیحدہ تھی، بیگم کی علیحدہ۔ ڈرائیور بھی دونوں کے الگ الگ تھے۔ اس کے علاوہ بھی کام کاج کے لیے ملازمائیں اور نوکر وغیرہ تھے۔ رباب کی امی گھر کا کام کاج نہیں کرتی تھیں، کھانا پکانا بھی باورچن کے ذمہ تھا۔ رباب بہت ہونہار نکلی۔ وہ اچھے خاصے افسانے اور کہانیاں لکھ لیتی تھی۔ انگریزی میں البتہ قدرے کمزور تھی، لیکن اپنی ذہانت کی بنا پر تھوڑے دنوں میں اچھی خاصی انگریزی اس نے سیکھ لی۔ اب میں اس کی کارکردگی سے مطمئن ہو گئی۔ مجھے رباب کو پڑھاتے ہوئے ابھی 2 ہی ماہ گزرے تھے کہ اس گھر میں مجھے ایک نوجوان لڑکی دکھائی دی۔ جب میں نے رباب سے اس کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ ہمارے پڑوس والا جو پرانا مکان ہے، یہ لڑکی اس مکان میں رہتی ہے۔ اس کا باپ ضعیف تھا۔ سال بھر پہلے ہمارے اس ضعیف پڑوسی نے ابو کو بلاوا بھیجا اور اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر میرے والد کے ہاتھ میں دے دیا اور کہا کہ میرا وقت قریب آ گیا ہے، یہ میری بیٹی نور ہے۔ میری وفات کے بعد یہ مکان فروخت کر کے اس کا نکاح کسی نیک لڑکے سے کر دینا۔ ایسے ہی باتیں کرتا ہوا وہ بیچارہ چند روز بعد وفات پا گیا۔ اس کی وفات کے چند ماہ بعد ابو نے نور کی شادی اپنے ایک جاننے والے سے کر دی، لیکن یہ وہاں خوش نہیں اور نہ ہی اسے اولاد ہوئی ہے۔ یہ اکثر یہاں آ جاتی ہے اور ہمارے ساتھ ہی رہتی ہے۔ امی اس کو اپنی بیٹی کی طرح چاہتی ہیں۔ سردیوں کے دن تھے، اسکولوں میں موسم سرما کی چھٹیاں تھیں۔ اب نور نے باقاعدہ رباب کے گھر میں رہائش اختیار کر لی تھی۔
وہ بھربھرے جسم کی خوش شکل لڑکی تھی، سفید رنگت، گھریالے بال، آنکھیں بڑی بڑی اور سیاہ، انابی لبوں پر ہلکی ہلکی سی مسکراہٹ اس کے گول چہرے کو اور زیادہ پرکشش بناتی تھی۔ اکثر سجی بنی اور چوڑیاں ہاتھ بھر کر پہنتی تھی، جن کی جھنکار تمام گھر میں وقفے وقفے سے سنائی دیتی تھی۔ ایک دن ہم دھوپ میں بیٹھے پڑھائی میں مشغول تھے کہ رباب نے اچانک مجھ سے عجیب بات کہی۔ میرے ابو اس نور کو بہت چاہتے ہیں، اسے اپنے کمرے میں بلا لیتے ہیں، کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ اگر ٹھیک ہے تو امی اس بات سے کیوں پریشان رہتی ہیں؟ نور کو تمہارے والد نے بیٹی بنایا ہے تو اس لیے اس کا خیال رکھتے ہیں، وہ تمہارے گھر کو میں کا خیال کر کے آتی ہے، تبھی تو تمہارے ابو سے توجہ دیتے ہوں گے تاکہ یہ خود کو لاوارث اور یتیم نہ سمجھے۔ میری بات سن کر رباب خاموش ہو گئی۔ ایک دن میں اسے پڑھا کر گھر جانے لگی تو رباب کی ماں کمرے میں آ گئی اور بیٹی سے بولی، تم باہر جاؤ، مجھے تمہارے ٹیچر سے ضروری بات کرنا ہے۔ رباب کمرے سے چلی گئی، تبھی وہ بولی، میں رباب کی شادی کرنا چاہتی ہوں، میرے گھر کے حالات درست نہیں ہیں، شوہر بیٹی کی شادی پر آمادہ نہیں، کہتے ہیں کہ یہ ابھی چھوٹی ہے، اسے تعلیم مکمل کرنے دو، کیوں اتنی جلدی گھر سے نکالنا چاہتی ہو؟ دراصل وہ اس نوجوان لڑکی نور سے شادی کرنا چاہتے ہیں اور یہ میں برداشت نہیں کر سکتی کہ میری بچی گھر پر ایسے چلن دیکھے، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ فوراً اس کی شادی کر دوں۔ تمہاری نظر میں کوئی اچھا لڑکا ہو تو بتاؤ۔ میں نے ان کو سمجھانا چاہا کہ رباب ابھی واقعی کم عمر ہے، اس کی عمر شادی کے لائق نہیں ہوئی ہے، امتحان سر پر ہے، اسے تعلیم پوری کرنے دیں۔ آپ کے شوہر ٹھیک کہتے ہیں، مس آپ نہیں سمجھ رہے، گھر پر اگر بے حیائی کے مظاہرے ہوں گے تو بچی کے اخلاق پر کیا اثر پڑے گا، جبکہ اس کی کچی عمر ہے، سو جتنی جلد اس کی شادی کر دوں اچھا ہے، ورنہ گھریلو حالات اس بچی کے ذہن کا ستیہ ناش کر دیں گے۔ رانا بیگم نے مزید کہا، اکثر جب نور ان کے کمرے میں ہوتی ہے، میرے شوہر بلا جھجک کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر دیتے ہیں تو میری بچی تجسس میں بیقراری سے گھر میں ٹہلتی ہے اور کبھی کھڑکیوں کے درزوں سے کمرے میں جھانکنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس خوف سے میں کہیں گھر کے باہر بھی نہیں جا سکتی۔ اب فروری کا مہینہ تھا، مارچ شروع ہونے والا تھا اور سالانہ امتحانات سر پر تھے۔ رباب بہت اپسیٹ رہتی تھی، وہ پڑھائی پر بالکل توجہ نہیں دے رہی تھی اور میں فکر مند تھی کہ کہیں نمبر کم نہ لائے ورنہ میری بھی سبکی ہوگی۔ اتوار کی چھٹی تھی، پیر کی شام کو گئی تو گھر سے ڈھولک کی آواز آ رہی تھی، 5-6 لڑکیاں رباب کے کمرے میں اسے مہندی لگا رہی تھیں۔ میں حیران رہ گئی، پتہ چلا کہ رشتہ طے ہو گیا ہے۔ میں نے اس کی ماں کو مبارکباد دی، انہوں نے بتایا کہ 2 ہفتے بعد شادی ہے۔ اب پڑھائی کہاں ہونا تھی، 15 سال کے قریب بچی کی عمر اور لڑکا وہ 40 برس کا ہے۔ رباب کی ایک سہیلی نے بتایا، رنڈوا ہے مگر دولت مند بہت ہے، کہاں پھنسا دیا تھا لڑکی کو ماں نے۔ جلدی میں مارچ آیا، امتحان ہوئے اور جس دن رباب کا نتیجہ تھا اسی دن اس کی شادی تھی۔ اسکول سے پتہ چلا کہ اچھے نمبر میں پاس ہوئی ہے، وہ ہونہار بچی پڑھائی کی شوقین تھی۔ خیر ہم اس سلسلے میں کیا کر سکتے تھے، ادھر لڑکی کی رخصتی ہوئی، ادھر چند ہی دن بعد اس کی باپ نے بیوی کی مار کٹائی شروع کر دی، کچن میں کام کرنے والی اور کھانا بنانے والی ملازمہ کو چھٹی دے دی گئی، گھر کا سارا کام کاج چولہا اور کچن کی صفائی بیگم کے سپرد۔ بیگم فیضان اب چولہا صاف کر رہی ہیں، دونوں وقت روٹیاں پکا رہی ہیں، جبکہ اس سے پہلے باورچی خانے کی شکل ہی دیکھی تھی۔ میں نے رباب کو ٹیوشن پڑھائی تھی، میرا اس کا اور استاد اور شاگرد کا رشتہ تھا، تاہم میں گداز دل کی مالک تھی، مجھ کو رباب سے بہت انس ہو گیا تھا۔ تبھی میں نے یہ خبر سنی، تب سے میرا چین سکون ختم ہو گیا تھا۔ جلد بازی میں کی گئی اس بے جوڑ شادی کے بعد جب رباب نے اپنے دولہا کی شکل دیکھی تو وہ رونے لگی، اس کے قابل نہ تھا، نہ ہی وہ اس کم سن دوشیزہ کے خوابوں کا شہزادہ تھا، بلکہ شادی کے لائق ہی نہ تھا۔ جب اس کی طرف ہاتھ بڑھاتا وہ رباب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی۔ کم سن دلہن سے اپنی محرومی کا بدلہ لینے کے لیے اس نے رباب پر اتنی سختی کی کہ وہ ڈپریشن میں چلی گئی۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ بچی نے 2 بار خودکشی کی کوشش کی۔ پہلی بار اس خودکشی کے بارے میں اس کے والدین کو اطلاع نہ دی گئی، رباب کے شوہر نے معاملے کو چھپایا، مگر دوسری بار سب کو خبر ہو گئی کیونکہ جان بچانے والے ڈاکٹر نے خود رباب کے والدین سے رابطہ کیا۔ ماں روئی لیکن باپ کیا توجہ دیتا، بیوی سے کہا کہ یہ سب تمہارا کیا دھرا ہے، اب خود سوگ مناؤ، میں نے تو منع کیا تھا کہ ابھی اس کی شادی کی عمر نہیں ہے، تمہیں ہی جلدی پڑی تھی، مجھے جو رشتہ ملا میں نے بیاہ دی کہ عمر زیادہ ہے تو کیا ہوا، آدمی دولت مند ہے، یہ عیش کرے گی، ملکوں ملکوں کی سیر کرے گی،
مگر اس نے تو وہاں جا کر سوگ منانا شروع کر دیا۔ شوہر کو سکون نہ ملے تو یہی ہوتا ہے پھر۔ باپ کا باپ نہیں بیوی کے چاؤ میں گم رہا۔ فرحانہ شوہر سے ناراض ہو کر اپنے ایک رشتہ دار کے یہاں جا چکی تھی۔ نہایت خوبصورت، باسلیقہ اور جوان عورت شوہر کی بے وفائی اور بے توجہی سے چند ہی دنوں میں مرجھا کر رہ گئی۔ وہ نحیف و نزار وقت سے کہیں پہلے بوڑھی نظر آنے لگی۔ ایک روز کچھ سودا سلف لینے بازار جانے کو نکلی۔ قدم دہلیز پر رکھا ہی تھا کہ ایک چھوٹے سے زہریلے سانپ نے پاؤں پر ڈس لیا۔ اس کی سمجھ میں ہی نہ آیا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اس کا چچا زاد اسی وقت گھر آیا، دیکھا کہ فرحانہ دہلیز پر پاؤں پکڑے پڑی ہے تو اس نے سہارا دے کر اٹھانا چاہا، مگر وہ اٹھ ہی نہ پا رہی تھی۔ تبھی بیوی کو آواز دی، دونوں نے مل کر اسے پلنگ پر ڈالا اور ڈاکٹروں کو لینے دوڑا۔ لیکن ڈاکٹر کے آنے تک اس کی روح کفر تنزلی سے پرواز کر چکی تھی۔ یہ روح اور باپ کی امی کا انجام۔ مگر اس ساری کہانی میں سب سے المیہ کردار باپ کا رہا، جسے اس کے ناپکار شوہر نے طلاق دے دی اور وہ اپنے باپ کے گھر آ گئی۔ باپ دوسری بیوی سے صاحب اولاد ہوا تو اور باپ سے بالکل غافل ہو گیا۔ اس پر ملخولیہ کے دورے پڑنے لگے۔ حالت ایسی ہو گئی کہ پیروں میں فیروں فضاؤں میں دیوانوں کی طرح گھرتی رہتی، منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی، ہفتوں منہ ہاتھ نہ دھوتی اور نہ کپڑے بدلتی، بال الجھے ہوئے ایک جگہ بیٹھتی تو گھنٹوں وہاں ہی بیٹھی رہتی، اور نور اپنے دو چھوٹے جڑواں بیٹوں کی دیکھ بھال میں مصروف رہتی، اور باپ سوکھ کر ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گئی۔ ایک دو بار میں اس سے ملنے گئی اور اس کی حالت دیکھ کر آنکھوں میں آنسو بھر کر لوٹ آئی۔ میں نور سے زیادہ بات نہیں کرتی تھی کہ اسے کچھ سمجھاتی۔ میں بھلا کون ہوتی تھی اس کے بارے میں اس کے گھر والوں کو کوئی بات کہنے والی؟ وہ تو مجھے اس سے ملنے سے بھی منع کر دیتے۔ اس کے وارث تھے، باپ زندہ تھا، کاش باپ کی ماں نہ مرتی تو اس کی یہ حالت نہ ہوتی۔ وہ بیٹی کو گلے لگا لیتی، اسے سنبھال لیتی۔ اس کی ممتا کا مضبوط رشتہ تھا۔ اس کے چچا تھے، چچا زاد تھے، خالائیں تھیں، لیکن سبھی چپ رہے۔ کسی نے اس کی پاسداری نہ کی۔ مجھے سب سے زیادہ دکھ اس بات کا تھا کہ رباب ایک ہونہار بچی تھی۔ اگر اعلیٰ تعلیم حاصل کر لیتی تو ضرور ملک کا نام روشن کرتی، اچھی ڈاکٹر یا ماہر تعلیم بن سکتی تھی۔ مگر افسوس، ایک مرد کی خود غرضی کی بھینٹ چڑھ گئی، اور وہ مرد بھی اس کا اپنا باپ تھا۔ نور سے اس کے 5 بچے ہو گئے تو اس شخص نے رباب کو بھلا دیا۔ اتنا نظر انداز کیا گیا کہ اسے دیکھنے والے اسے پاگل کہنے لگے۔ نہ کھاتی پیتی اور نہ کپڑے بدلتی، ناخن بڑھ گئے تو سیلی ماں نے ان کو کاٹنے کی زحمت بھی نہ کی۔ سر میں جوئیں پڑ گئیں، بجائے سر کی صفائی کرتے انہوں نے اس کے خوبصورت لمبے بال ہی کاٹ دیے۔ جس روز اس کے بال کاٹے جا رہے تھے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ آخر اسے اتنی تو سمجھ تھی کہ اس کے پیارے خوبصورت بالوں پر سر مڑنے کی مشین پھیری جا رہی ہے۔ پھر ایک دن اس کے والد نے بے فرض علاج اسے پاگل خانے داخل کرا دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا، علاج ہوا یا نہیں، میں نہیں جانتی کہ میں اس کے گھر اب نہیں جا سکتی تھی کیونکہ نور برا مانتی تھی۔ اب گھر پر اس کا راج تھا، وہی اس گھر کی مالکہ تھی۔ جس کو چاہتی آنے دیتی، جس کو چاہتی نہ ملتی۔ کتنے برس گزر گئے، میری شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، اب بھی میں اس معصوم پیاری سی لڑکی کو نہیں بھول سکی۔